دی فورس اسکول اینڈ کالج سسٹم السلطان کیمپس خانیوال نے طلبہ کے کیڈٹ کالج جہلم کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں ہمارے نمائندے ملک اللہ یار۔ کالج جہلم میں جو امتحانات دیے گئے، جو امتحانات میں جو بچوں نے پوزیشن جو حاصل کی، سر مثلا یہاں پر فورسز اسکول اینڈ سسٹم کی جو ہے پرنسپل مجید سے بات کریں، بتائیے گا آپ کے کالج کے جو اسٹوڈنٹ نے کیڈٹ کالج جہلم میں جو ہے پوزیشن حاصل کی، اس حوالے سے آپ کا کہنا؟ السلام علیکم جی، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس نے 6 اسٹوڈنٹس سے ہمارے 6 اسٹوڈنٹس نے جہلم کالج کا ٹیسٹ کلیئر کیا ہے اور ان کا انٹرویو بھی کلیئر ہوا ہے۔ میں خانیوال کی تمام عوام کو بتانا چاہوں گی، جیسے کہ شہر چھوٹا ہے لیکن یہاں پر ایک واحد پلیٹ فارم موجود ہے جہاں بچوں کو تمام گراؤنڈز پہ تیاری کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو شروع سے ان کی بیس، اب جو نیو بچے ہیں ان کی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جیسے 5 یا 6 کلاس میں بھی جب بچے جائیں گے، انہیں کسی اسپیشل قسم کی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کی ہم بیس ہی شروع سے ایسی بنا دیں گے کہ یہ آگے آنے والے تمام کالجز میں اپیئر ہو سکیں۔ ان کے کانسیپٹ، ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ انہیں کسی اسپیشل قسم کی پریپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کی وے آف ٹاکنگ، ان کا اسپوکن، ان کی لینگویج، ان کی جو فزیکل ان کی ایکٹیویٹیز وہ سب بہت اس گراؤنڈ پر ہی ہم تیار کروا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ کسی بھی ملٹری کے کالج میں اپیئر ہو سکیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو طلباء نے پوزیشن حاصل کی، ان طلباء کے والدین کے کیا میسج اور طلباء کو کیا میسج؟ جی، میں والدین کو اور تمام اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو کنگریچولیشنس ٹو آر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ انہوں نے یہ ٹیسٹ اچیو کیا۔ میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کے جو بچے ہیں اس جہلم کیڈٹ کالج میں جائیں یا پھر کسی اور ملٹری کالج میں جائیں، وہاں پر FSC تک کی اپنی ایجوکیشن کو اپنی کمپلیٹ کریں گے۔ آفٹر دیٹ وہ ISSP کا ٹیسٹ دیں گے۔ ISSP کے ٹیسٹ کے بعد وہ کسی بھی ملٹری کے اس میں فیلڈ میں جا سکتے ہیں، کیپٹن ان کی رینکنگ ہو سکتی ہے جس میں جانا۔ تو پھر آپ نے یہاں پر پرنسپل کی بات سن کر یہی کہنا ہے فورس اسکول اینڈ کالج سسٹم ایک وائڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو یہ ملٹری میں کالج میں داخلہ لینے کے لیے جو بچوں کی جو تیاری جہاں پر کروائی جاتی ہے، دوسری جانب خانیوال کا وائڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو ہے بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم اور بہترین جو استادہ کی جو رہنمائی میں جو ہے بچوں کو جو ہے ایجوکیشن کا جو سسٹم وہ دیا جا رہا ہے۔ جی، ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف PP 104 محمد فاروق ارشد کی دعوت پر سابق امریکی چیف پولیٹیکل آفیسر اور سینئر سفارتکار واشنگٹن DC کیتھرین گیلسپو نے کھردوالا انصاف ہاؤس کا دورہ کیا۔ انصاف ہاؤس پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اسی پر دیکھتے عثمان قادری کی رپورٹ۔ سابق چیف پولیٹیکل افیسر و سینئر سفارتکار واشنگٹن DC کیتھلین گیبلسکو نے PTI ٹکٹ ہولڈر محمد فاروق ارشد کی دعوت پر کھدروالا انصاف ہاؤس کا دورہ کیا۔ انصاف ہاؤس میں پہنچنے پر محمد فاروق ارشد اور چودھری حسین ارشد ایڈوکیٹ کی جانب سے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر محمد فاروق ارشد کا کہنا تھا کہ کیتھلین نے ان کی دعوت قبول کی اور کھدروالا میں تشریف لائیں، جو ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دیکھیں، کیتھرین گیبلسکو جو ہے میری پرانی دوست ہے۔ ہماری دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب ہم کیلیفورنیا، پنجاب، سسٹر اسٹیٹ پہ اکٹھے کام کر رہے تھے اور اس میں ان کی بڑی خدمات تھیں۔ وہ ذاتی طور پہ ایک نجی دورے پہ آن اے پرائیویٹ ٹور ایز مائی فرینڈ یہاں آئی ہیں۔ It has got nothing to do with anything else other than she's my friend and she visited. It's honor for me that she visited my Insaf House, my office here. اس موقع پر کیتھلین گیبلسکو کا کہنا تھا کہ انصاف ہاؤس میں آنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ ان کو اپنے دوست محمد فاروق ارشد کی مہمان نوازی، دیہی ماحول، پاکستانی ثقافت اور عوام کی محبت دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ I'm so happy to be back in Pakistan again. I worked in Pakistan for 3 years, and to come back as a tourist and visit Pakistan and all of its beautiful historical sites and lovely nature and agriculture, I'm so happy to be back again. And especially in an environment like this, I get to experience Pakistani hospitality, which is just the nicest people in the world. So I'm so happy to be back in Pakistan. Well, I hope that we can increase exchanges between the two nations, especially educational exchanges. I think young people nowadays, they just use their phones to communicate with each other. They don't even need educational exchanges. So I'm glad that that kind of communication can be ongoing, and I hope we can see more of it. کیتھلین نے اس موقع پر انصاف ہاؤس میں سمندری کے سینئر وکلاء، معززین علاقہ سے ملاقات اور گپ شپ بھی کی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عثمان قادری، NTN نیوز، سمندری۔
خانیوال میں فلٹر پلانٹس کی بندش، شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ عوام شدید مشکلات کا شکار۔ RC چوک کا فلٹر پلانٹ بھی طویل عرصے سے بند ہے، جس سے علاقہ مکینوں کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ سہیل سے۔ جی بتائیے گا شیخ۔ ہاں جی بالکل، خانے وال آرسیہ چوک پہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ فلٹر پلانٹ بند ہوئے پڑے ہیں۔ جو شہری ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ڈی سی خانے وال سے فل4 جو ہے فلٹر پلانٹ کو جو ہے بحال کیا جائے۔ تو مزید میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانیں گے ان کی کیا کنڈیشن ہے، کیا کہیں گے اور کس سے مطالبہ کریں گے۔ جی بھائی، 3 مہینے ہو گئے اس فلٹر پلانٹ کو بند ہوئے اور اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے اور اس کو کوئی ٹھیک کرانے والا نہیں ہے۔ کھانے وال کے تمام فلٹر پلانٹ کی یہی حالت ہے، جہاں چلے جاؤ وہیں پانی نہیں ملتا۔ کس سے مطالبہ کرو گے؟ مریم نواز سے کیا کہ یہ فلٹر پلانٹ آگے ٹھیک کروا کے دے۔ جی بالکل، جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم انتہائی اذیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ 3 مہینے سے آرسیہ چوک کا فلٹر پلانٹ بند پڑا اور کھانے وال کے متعدد فلٹر پلانٹ جو ہے بند پڑے ہیں، خراب ہیں۔ کئی فلٹر پلانٹوں کے فلٹر ہی چینج ہوئے ہیں۔ کھانے وال کی عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فل4 نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ پاک پتن میں 30 سے زائد دیہاتوں کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گاڑیوں، موٹر سائیکل اور پیدل آنے جانے والوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندے سیف خان کی رپورٹ میں۔ پاک پتن سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اہل علاقہ کو سفر کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق فیروز پور چشتیاں کوٹ بخشا روڈ کو 30 سے زیادہ گاؤں لگتے ہیں۔ تمام گاؤں آمد و رفت کے لیے متاثر ہیں۔ منڈیوں میں جنس آنے جانے کے لیے شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے وارداتوں کا خدشہ رہتا ہے۔ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਟ ਬਖਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨਦੀਨ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 30 ਗਾਉਂ ਲੱਗਦਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ MN ਅੱਗੇ MP ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ رہا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ فل4 سڑک کی تعمیر کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سیف خان ڈوڈی، NTN نیوز پاک پتن۔ مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکسس نفاذ کے فیصلے کو لوئر دیر کی آل پارٹیز کانفرنس نے یکسر مسترد کرتے ہوئے بھرپور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبداللہ مدنی سے۔ جی بتائیے گا عبداللہ۔ جی اس وقت میں لوئر دیر کے ہیڈ کوارٹر تیمرگرہ میں موجود ہوں۔ 1 جولائی سے صدر مملکت آصف علی زرداری کی دستخطوں سے جو فاٹا اور پاٹا میں اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے، یہاں جو استثناء ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ تمام جو یہاں کے سٹیک ہولڈر ہے، تمام سیاسی جماعتیں، اس کے علاوہ انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس، سیاسی سماجی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فاٹا مرجر کی آڑ میں پاٹا کی مراعات کو ختم کرنا، یعنی ملاکنڈ ڈویژن کی مراعات کو ختم کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ اس وقت انجمن تاجران تیمرگرہ دیر لور کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں راست اقدام اٹھانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ انجمن تاجران ملاکنڈ ڈویژن کے سینئر نائب صدر حاجی انور الدین صاحب موجود ہے۔ ہماری بنیادی مطالبات یہی ہے کہ یہ علاقہ پسماندہ ہے، یہ کرائسس سے گزرا ہے، زلزلوں سے گزرا ہے، یہاں صنعت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے صحیح انداز سے، مواصلات کا حالات وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ سیاحت ہمارے ساتھ جنت پذیر وادیاں ہیں، لیکن لوگ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ یہاں پہ روڈوں کا مسئلہ خراب ہے، اسپتال کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اسپتال جاتا ہے تو وہ انہیں کہہ دیتے کہ آپ پشاور چلے جائیں۔ ہمارے تعلیم کا مسئلہ، ہم خود اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ابھی ہمیں وہ سہولتیں نہیں ملی ہے جو سہولتیں بڑے شہروں کو ملنی چاہیے۔ جن پہ ٹیکس لگایا گیا ہے وہ صحیح ہے، ہم بھی باغی نہیں ہیں، ہم ٹیکس دیں گے لیکن اس صورت میں دیں گے جب ہمیں وہ سب کچھ پرووائڈ ہو جائے جو بڑے شہروں کو میسر ہے۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم۔ جی ناظرین، آپ نے حاجی انور الدین صاحب کی باتیں سنی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن کے مراعات کو ختم کرنا انہیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ کل جماعت اسلامی لوئر دیر نے
भरपूर एहतजाज की कॉल दी है। उस हवाले से भी हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। जी। दुनियापुर में गैस माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर फैसल वलीद ने इंचार्ज पैरा फोर्स दुनियापुर मलिक जावेद अवान के हमरा ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 LPG गैस प्लांट सील कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे दुनियापुर से हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी बताइएगा अली रजा। दुनियापुर इंतजामिया और पैरा फोर्स की गैस माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद सोमरा ने इंचार्ज पैरा फोर्स मलिक जावेद अवान के हमरा ओवर चार्जिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुल बाजारी के करीब वाक़िया गैस प्लांट को सरकारी नर्क से जायद कीमत वसूल करने पर सील कर दिया। दूसरी बड़ी कार्रवाई चेक नंबर 386 WB में दुकानदार की तरफ से प्लांट से महंगी गैस मिलने की शिकायत पर मुल्तान भावलपुर रोड पर कायम अल मक्का रोई गैस प्लांट बल मुकाबिल मोटरवे दफ्तर ओवर प्राइस पर सील कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद सोमरो का कहना था कि शहरियों से नाजायज मुनाफाखोरी और ओवर चार्जिंग हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। मलीर में सरकारी ज़मीनों पर मुबैना कब्ज़ों का सिलसिला रुक न सका। 62 शख्सियात की जानिब से सुखन नदी की ज़मीन पर कब्जे का सिलसिला ताहाल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मलीर समेत दीगर मुतालिका इदारे कार्रवाई से गुरेज़ा हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे समी अबड़ो से। समी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलीर की सरकारी ज़मीनों पर कब्जों का सिलसिला ताहाल रुक नहीं सका। 62 शख्सियात की जानिब से थाना शालेसर टाउन की हदूद देह कांटो सब डिवीज़न इब्राहिम हैदरी में वाक़ सुखन नदी की ज़मीन पर बैरूनी मट्टी से भराई के बाद कब्जे का सिलसिला जारी है। इस पर डिप्टी कमिश्नर मलीर, असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की मुजरमाना खामोशी भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कोई आम ज़मीन नहीं बल्कि मलीर की आबादियों का सेवरेज फजला ड्रेनेज करने वाली सुखन नदी है, जिस पर भराई के बाद कब्जे का काम किया जा रहा है। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। माजी में मानसून की बारिशों में कई ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिससे मुंसलिक कई आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई थी, जिसकी वजह से जाली व माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। अब भी सुखन नदी पर मुबैना कब्जे के बाद बारिशों का कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। मलीर के शहरियों ने शफी मोहम्मद गोट के नाम से बनने वाली सुखन नदी की ज़मीन पर मुबैना जाली गोट के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया समी अबड़ो तफसीलात का। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।